ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذی وقار علماء کرام، معزز دوستو، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاگ دے ہو؟ ماشاءاللہ جاگ دے ہو؟ ہاتھ چکو. ہاں جڑے جڑے ستے ہو ماشاءاللہ قریب قریب ہو جاؤ، سارے آ جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ. تن پتہ ہے کہ جڑا بندہ سو جاوے وہ سندا کوئی نہیں، اور اسی اتنی دوروں تنوں صرف سنا نہیں آئے ہیں. تسی سو جاؤ تو سنو نا، سوندے تو نہیں ماشاءاللہ، بول دے نہیں. تاڑی جڑا گونگا ہے وہ نہ بولے، باقی بولو. سوندے تو نہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ستا بندہ نہیں سندا لیکن مریا سندا ہے. توجہ میرے بار رکھنی. نبی رحمت جناب محمد عثمان ریاض صاحب کدھر گئے؟ عثمان ریاض صاحب کدھر گئے؟ بلاؤ ماشاءاللہ. عثمان ریاض صاحب ماشاءاللہ کوفیانہ کردار کیتا ہے، سانو صادقے تے آپ اندر بڑھ گئے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دے بارے جو بندہ اپنا دل دماغ صاف نہیں رکھدا، اس بندے دا کوئی بھی عمل اللہ نو اپنے ہاں قابل قبول نہیں. اصحاب رسول دے نال محبت اور عقیدت کرنا ہر مسلمان تے فرض اور لازم ہے، اور ہر مسلمان دا دل اور دماغ اصحاب رسول دے بارے پاک اور صاف ہونا چاہیے. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دے بارے جو بندہ مشکوک خیالات اپنے جذبات رکھتا ہے، وہ اصل اندر اسلام دے بارے اسلام نو مشکوک جناندا ہے. کیونکہ جڑا دین ہے اے اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے، قرآن جو جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے اگے سنایا، اور اس قرآن نو جمع کرنے والے اور لکھن والے اصحاب رسول ہی نے، اور احادیث نو بیان کرنے والے اور محفوظ کرنے والے اصحاب رسول نے. پر جیڑا بندہ ہن اصحاب رسول نو مشکوک قرار دے، وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اسلام نو مشکوک قرار دے. کیونکہ اسلام لکھن والے، اسلام پہنچان والے وہ اصحاب رسول نے. اس لیے ہر بندے دا دل اور دماغ اصحاب رسول دے بارے پاک اور صاف ہونا چاہیے. ان میٹرک دا رزلٹ آئے اور باہر بورڈ لگے ہے بڑا سارا کہ اس سکول دے اندر 1000 سٹوڈنٹ سی، 1000 دے وچوں 996 فیل ہو گئے تو صرف 4 ہی پاس ہوئے نے. اور لکھیا ہوئے تھلے کہ اپنے بچیاں دے روشن مستقبل واسطے اس سکول اور کالج دا انتخاب کیتا جائے. ایمان نال دسیا جو کوئی شخص ایسے سکول اندر اپنے بچے نو اپنی اولاد نو داخل کرانا گوارا سمجھے گا، وہ کہے گا کہ اس سکول دے اندر دا
99% بچے فیل ہو گئے، صرف چند پرسینٹ 4 بچے پاس ہوئے۔ جیڑا کہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر دے سارے صحابہ ہی پھر گئے مرتد ہو گئے، صرف 4 ہی پاس ہوئے، دسو کس نو مشکوک کرا رہے آئے؟ پڑھان والے اللہ دے رسول نے اور سلیبس اتارن والا خود رحمان ہے۔ نہ جمعے دی چھٹی، نہ ہفتے دی چھٹی، نہ اتوار دی چھٹی، ہر وقت پیغمبر انہاں دی تربیت کر رہے نے، اور اینڈ دے کی رزلٹ کی آیا ہے کہ سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، صرف 4 پاس ہوئے۔ اور ایک اور بات کے ذریعے بات نو سمجھاواں گا کہ اگر تاڑے کسے نو رات اندر خواب دے اندر اللہ دے رسول دی زیارت ہو جائے ماشاءاللہ، کیڑا کیڑا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہو ماشاءاللہ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو جائے تو کتنے خوش نصیبی تسی اپنی سمجھو گے کہ اللہ دے رسول دی خواب اندر سانو زیارت ہو گئی، اور جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی گود چ لٹا کے دیکھا ہے، بتاؤ کتنا خوش نصیب ہوئے گا۔ جسنا نے حجر اندر، جنگ اندر، ہر حال اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھا ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ نے، اور اس دے بارے کہندے ہو کہ نعوذ باللہ او مرتد ہو گئے پھر گئے سارے۔ جیڑا شخص اصحاب رسول نو مشکوک قرار دیندا ہے، وہ اللہ دی قسمیں وہ اسلام نو مشکوک قرار دیندا ہے، کیونکہ اسلام دا صحابہ کرام دے ذریعے پیغمبر تے نازل ہویا، پیغمبر تے اللہ نے وحی دے ذریعے نازل کیتا، اور وہ سارے دا سارا اسلام لکھن والے اس دے راوی اصحاب رسول ہی نے۔ جب لکھن والے ہی نہیں محفوظ، جب لکھن والے ہی غلط ہو گئے، دسو پھر اسلام کتوں محفوظ رہ گیا؟ اسلام ادو ہی محفوظ ہوئے گا جدو صدیق تو لے کے آخری صحابی دی عزت محفوظ ہوئے گی، ادو ہی اسلام مشکوک تو باہر آئے گا، اور اسلام چمک اور دمک تب بھی قائم رہے گی جب اصحاب رسول دے بارے عقیدہ اور ذہن صاف ہوئے گا۔ تسی یہودیاں کو جاؤ اور پوچھو کہ تاڑے مسلک دے سب نالوں اچھے، تاڑے عقیدے دے سب نالوں اچھے لوگ کون نے؟ تو کی کہنے گے کہ موسیٰ علیہ السلام دے جڑے ساتھی نے۔ پھر یہی سوال تسی عیسائیاں تو کرو کہ تاڑے عقیدے دے سب نالوں اچھے، سب نالوں نیک لوگ کون نے؟ وہ کہنے گے سیدنا عیسیٰ دے ساتھی۔ پھر یہی سوال رافضی کو کرو کہ تاڑے عقیدے دے سب نالوں برے لوگ کون نے؟ وہ کہنے گے صحابہ رسول۔ عیسائیاں اور یہودیاں تو اگے جا کے وہ پیغمبر اپنے نبی دے ساتھیاں نو سب نالوں اچھے کہن، اے سب نالوں برے کہندے نے۔ اے اصل دے اندر صحابہ رسول نو برا نہیں کہندے، اے رحمان دے جڑا دین نازل ہویا اس نو برا کہہ رہے ہیں۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق دا جنازہ پڑھایا، سیدنا عمر آگے آئے، یا رسول اللہ منافق نہیں؟ کیوں نہیں عمر؟ فرمایا اللہ نے کہا نہیں بے شک 70 بار معاف کرو، میں معاف نہیں کرنا، بے شک 70 بار جنازہ پڑھو۔ فرمایا آج میں محمد 70 بار تو زیادہ پڑھاواں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس نو معاف کر دے۔ منافق دا جنازہ پیغمبر نے پڑھایا، لیکن ایک جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دو۔ فرمایا اس نو جنازہ میں محمد نہیں پڑھاواں گا، کیونکہ میرے عثمان نو گالیاں کڑدا سی۔ منافق دا جنازہ پڑھان نو تیار، لیکن صحابہ دے دشمن دا جنازہ پیغمبر پڑھان نو تیار نہیں نے۔ پھر جیڑا صحابہ دے نالے بغض رکھے اللہ اس نو سزا دیندے کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا صحابہ رسول دے نال بغض رکھدا ہے، جڑا چھوڑ دیندا ہے مومنین دے رستے نو، اللہ اس نو سزا دیندا ہے۔ کی سزا دیندا ہے؟ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ اس نو ذلیل کر دیندا ہے۔ پھر کتے گھوڑے دی پوجا کردا ہے، پھر کتے علم دی پوجا کردا ہے، پھر کتے ذوالجناح دی پوجا کردا ہے، پھر کتے شبینے بنا کے اس دی پوجا کردا ہے، کتے علی اصغر دا جناب جھولا بنا کے اس دی پوجا کردا ہے، کتے گھوڑے دے تھلوں لنگدا ہے، کتے اتوں لنگدا ہے، کتے ٹھیکری تے سجدہ کردا
کرتا ہے اللہ دی قسم میں پہلے بھی بیان کر چکیا ہاں میرے ددھال دے اکثر اس مسلک دے نال مبتلا نے اللہ دی قسم نہ غیرت محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ شرم محفوظ ہے کچھ بھی محفوظ نہیں کس نو گالیاں کر دے ہو سیدنا حسین دے گھوڑے نال پیار کر دے ہو کس لیے پیار کر دے ہو گھوڑا حسین دا اس نال اس لیے پیار کر دے ہو کہ اس تے حسین پتوار ہویا ہے حالانکہ گھوڑا نہیں لیکن گھوڑے دی نسبت کر کے کہندا ہے اے گھوڑا وہی گھوڑا تصور کر لیندا ہے اس نو پیار کردا ہے جس تے حسین اپنا جڑے اس نال پیار کردا ہے جس دے کندھیاں اُتے ساری کائنات دا سردار سوار ہوئے اس نو گالیاں کڈدا ہے اس کو گالیاں دیتے ہو جس نے کلمہ پڑھا کہتے ہیں کہ صدیق مال لینے کے لیے آیا تھا رب کعبہ کی قسم لائیے کوئی حدیث سے کوئی ایک حدیث لائیے جب پیغمبر عربی نے جناب نبوت کا اعلان کیا ہو تو صدیق نے آ کے کہا ہو کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے کوئی نشانی لائیے کوئی معجزہ لائیے کہ آپ پیغمبر کے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ رسالت کے حقدار ہیں آپ نے رسول ہونے کے دعویٰ کیا ہے صدیق نے کوئی ایک حوالہ مانگا ہو صدیق نے کوئی نشانی مانگی ہو تو حوالہ لائیے رب کعبہ کی قسم صدیق تو وہ تھا کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا صدیق تو وہ تھا کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا صدیق تو وہ تھا جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی پیغمبر نے مکے کے اندر اعلان نبوت کیا سب سے پہلے آ کے کلمہ پڑھنے والا صدیق تھا اس کو گالیاں دیتے ہو اس کو کفر کے فتوے لگاتے ہو پھر ہمیں کہتے ہو محبت کرو عقیدت کرو اور محرم میں آ کے یہ حدیث پڑھتے ہو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب محمد عربی نے مکے کی سرزمین پہ یہ اعلان کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو اس حدیث کا پہلا مصداق تو صدیق تھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے صدیق محفوظ ہو ان ساڑھے کئی مولوی ایک سائی والدہ علامہ ہے اللہ کی تب پورا محرم انہیں ادھر ہی پڑھے ہے سارا محرم چین دے کول جا کے پڑھے ہے جی میں بین الہمانگی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اکٹھے رہیں رب کعبہ کی قسم میں ان کے عقائد سے واقف ہوں آگ لگ جاتی ہے جب ان کا عقیدہ سنا جائے اس منبر پہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو غلاظت اور گند ان کے اندر ہے تو اہل حدیث کا لبادہ پہنے اور جا کے ان میں کھڑا ہو جائے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو بین الہمانگی ہو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں تو شان حسین بیان کرے اللہ کی قسم 1000 بار کر حسین ہماری حسین کی جتی ہماری آنکھوں کا تاج حسین کی جتی ہمارے سر کا تاج حسین کی جتی کی خاک میری آنکھوں کا سرما میں ہزاروں نوجوان میری ہزاریں جناب جانے ہو میں حسین کی جوتی پہ قربان کر دوں حق ادا نہ ہو لیکن کبھی یہ بھی کیا تو جا کے بیان کرے ان میں تو بھی رکھ جناب کانفرنس شان صدیق پہ تو بھی کانفرنس رکھ شان فاروق پہ تو بھی رکھ شان صحابہ پہ رافضی کو بلا اور کہہ تو کے آگے شان صدیق بیان کر زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے لیکن صحابہ کی عظمت میں تو بول رافضی نہیں بولے گا تینوں ہی گنی پیاری ہے بین الہمانگی تیرے علاوہ کسی نو چاہیے بھی کوئی نہیں اہل حدیثوں اٹھو اللہ کی قسم اسی کی اٹھنا اسی دا آپس چ لڑنا ہے ماشاءاللہ ساڑھے تے جمعیت تے مرکزی تے دعویٰ یہ روڑے ہی نہیں ختم ہوندے احترام کرو جو جمعیت میں ہے اس کا بھی احترام کرو جو مرکزی میں ہے اس کا بھی احترام کرو جو دعویٰ میں ہے اس کا بھی صحابہ کا آپس میں تنظیمی اختلاف کوئی نہیں تھا صدیق اور معاویہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ان کا آپس میں تنظیمی اختلاف تھا تو تاڑا تنظیمی اختلاف فیس بک اٹھاؤ اگ لائی ہوئی سارے نے سارے محقق فیس بک پہ تم ملیں گے
کوئی کسی کی پگڑی، کوئی کسی کی پگڑی، کوئی ساجد میر کی پگڑی، کوئی علامہ بیدران کی پگڑی، کوئی جناب حافظ سعید صاحب کی پگڑی، بس ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے پہ تبرے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ شریعت ہے؟ چنگے بلے مولوی جمعہ پڑھان والے، شان مصطفیٰ تے پھٹے پٹن والے، او پگڑیاں اچھاڑ رہے ہیں. اپنی زبانیں بند رکھو، ہر قائد کا احترام کرو، اور جناب ساجد میر صاحب کا احترام ہو، حافظ سعید صاحب کا احترام ہو، علامہ بیدران کا جناب احترام ہو، عزت ہو. آپس میں جو اختلاف ہے وہ جناب عوام میں تو نہ لاؤ. ہمارے اختلاف کہاں تک پہنچ گئے؟ وہ ایک مولوی سان لبے ہے، وہ نرگس دے حقوق بیان کر رہے ہیں. خدا کی قسم دل رو رو کے اس دن دیکھا کہ یہ میرے مسلک کا جنازہ نہیں نکلا. فضائل صحابہ کانفرنس جس کے بانی علامہ جیسی شخصیت ہو، وہاں نرگس کے بیان چل رہے ہو، کوئی نہ اٹھے جو اس کو روکے. نرگس نے انج قرآن پڑھیا، نرگس نے انج قرآن پڑھیا. اے نرگس دے گیڑے پھردا سی. تاڑے جی کوئی اج تے گیا؟ بولو ماشاءاللہ. گئے جو بابا جی کنی عوام ہوندی؟ اے مولوی صرف ہوندے چکراں جی پھردا رہے. وہ ادھر گئی، وہ ادھر گئی، کہندا اینا قرآن میں مولوی ہو کے نہیں پڑھیا جنہ نرگس نے پڑھیا. میں کہا تو قرآن کیویں پڑھے؟ تانوں پڑھنا ہی نہیں آندا. اینے مولوی ہی نہیں پڑھا جنہ میں انہیں نرگس نے پڑھیا. اس نے توبہ کی ہے، اس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے. اللہ اس کو معاف کرے، اس کو استقامت دے. تجھے کیا حق ہے کہ تو اہل حدیث کے سٹیج پہ بیٹھ کے نرگس کے حقوق بیان کرے؟ ڈوب کے مر جائے مولوی جو اس کو سٹیج پہ بلائے. یہ جب آیا تھا کہتا تھا میں وہابیاں دے، میں وہ لفظ نہیں بیان کر سکتا جو اس نے وہ کہے تھے. جی عوام بڑی آندی، عوام بڑی، عوام تو دوجی سائڈ تھی بڑی آندی. اشتہار چھپا کے پہلے وہ کم کر کے پھر مولوی سدو. اس تو بغیر ان کانفرنس صحیح ہی نہیں. ہم لگ گئے، اللہ کی قسم ہم سروں پہ لگ گئے، ہم وازوں پہ لگ گئے، ہم لگ گئے پیسوں کو چکروں میں لگ گئے. یہ اللہ کی قسم کاروبار سمجھ لیے. اور یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک ہمارے پچھلے خطیبوں کے نام بتائیں جس کے ساتھ یہ لفظ لگتا ہو کہ وکیل دکھی انسانیت. ایک خطیب یہ بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جناب یزدانی شہید کے ساتھ، علامہ شہید کے ساتھ، عبد القادر روپڑی کے ساتھ، کسی کے ساتھ محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ. کسی ایک خطیب کا نام بتائیے جس کے ساتھ لفظ لگتا ہو وکیل دکھی انسانیت. سارے دکھی وکیل ادھر آ گئے. وہ ایک ہی تھا، اس نے ہزاروں پیدا کر دیے. مولوی کہتے ہیں تو لوگ سڑتے ہیں. اللہ کی قسم چیمہ صاحب، شاہ صاحب، پسروری صاحب وہ کس لیے روتے تھے؟ وہ درد دل یہ تھا کہ اس اسٹیج کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. جب تک سورے لگے نہ، جب تک شعر پڑھے نہ جائے، جب تک واہ واہ ہونا ہے، ہمیں چس آتی نہیں. ہم لگ گئے، ہم نہ قرآن نہ حدیث، ہم سروں پہ لگ گئے. ہمارے اسلام کی جو محنت تھی، یزدانی کو خنجر لگے کیوں تھے؟ علامہ کے جسم ٹکڑے ہوئے کیوں تھے؟ محمد حسین شیخوپوری جس کی جناب داڑھی جیسی عظیم سنت وہ شہید کی کیوں گئی؟ عبداللہ شیخوپوری کی جناب یہ سنت شہید کیوں ہوئی؟ اس کی زبان کاٹنے کو رافضی تیار کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ انہوں نے نہیں آتے سن دکھی انسانیت. ماں نہیں ہوں میں پیکے جانا، پیکے ہوں دے ماں نال، وہ نہیں کر سکتے تھے یہ. لیکن جس طرح مسلک کا ڈنکا انہوں نے بجایا، اللہ کی قسم یہ جگہ جگہ پہ یہ مسلک جو پھیلا یہ میرے اسلاف کی محنت تھی. ناراض تو نہیں ہو رہے ماشاءاللہ. جب آپریشن ہوتا نا پہلے درد ہوندی. کوئی تسی یاد ہونے مولوی کتوں لے آئے تھلے لائیے. اللہ کی قسم یہ میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، با وضو بیٹھا ہوں، یہ مجھے پتہ ہے کہ کئی دفعہ اٹھایا جائے گا سٹیج سے، نیچے اتارا جائے گا، لیکن جہاں موقع پلا یا رب کا قرآن ہوگا یا محمد کی حدیث ہوگی اور بیان وہی ہوگا جو میرے سلاف نے کیا. توجہ ہے ماشاءاللہ.
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ سزا دیندا جڑا صحاب رسول دا ادب نہیں کردا، اللہ اندے کول غیرت چھین لیندا، اللہ مکہ چھین لیندا ہے، مدینہ چھین لیندا ہے، پھر سجدہ زمین تے نہیں کردا، کتے ٹھیکری تے سجدہ کردا ہے، پھر کس طرح پانی پیندا ہے، اللہ دی قسمیں کیویں پانی پیندا ہے۔ میرا ایک دوست سی، میں ممبر تے بیٹھا ہن الحمدللہ لے دیس ہویا، کہنے لگا شاہ جی میں ایک شین نال چلا گیا تے پلیٹاں ایک سائڈ تو آ رہی ہون بابا جی، میں کیا پلیٹاں کدھروں آ رہی ہیں، چیک کیتا ادھر گھوڑا ہوئے تے اندی باج پاڑی ہوئے، پلیٹ لبیڑ کے دے رہے ہوئے، کہندے اے کی، کہنے لگے تبرک ہے۔ گھوڑے کو پوچھتا ہے اور گالی صدیق کو دیتا ہے، یہ ہوا کیوں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پھر کتے 14 تے 12 فٹ دا پیپ لا کے اس کی پوجا کردا ہے، کتے علم دی پوجا کردا ہے، کتے جناب ذوالجلال دی پوجا کردا ہے۔ اسی بیٹھے سائیوال اندر ایک مجلس اندر، کہنے لگا شاہ جی میں کہ گھوڑا کیتے، اللہ دی قسمیں مولوی کہنے لگا شاہ جی انہوں گھوڑا نہ کی، میں کہ تیرا ابا کھا اے گھوڑا نہ کی، میں کہ کیا کھا، کہنے لگا گھوڑا نہیں ہے حسین دا گھوڑا ہے، میں کہ حسین دا گھوڑا تے کس طرح لے کے آئے ہو، میں کہ بذریعہ ٹرک لے آئے ہو، کہنے لگا نہیں، میں کہ بذریعہ ٹرین لے آئے ہو، کہنے لگا نہیں، میں کہ جہاز سے لے آئے ہو، کہنے لگا نہیں، میں کہ ہیلی کاپٹر سے لے آئے ہو، کہنے لگا نہیں، میں کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھوڑا کربلا تو سائیوال اندر آیا کیویں، کہنے لگا او نہیں، میں کہا پھر گھوڑا ہی ہے، کہنے لگا نہیں یہ ہے وہی ہے، پہلے کہ او نہیں پیرا دا وہی ہے، میں کہا اللہ دی قسمیں وہی نہیں، کہنے لگا پاگل نہ بانے تا میں نہیں پتا وہ نہیں، اے وہی نہیں، میں کہا پھر مننا کیوں ہے، کہنے لگا اے وہی ہے، میں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ اللہ کس طرح غیرت چھین لیندا، اللہ کس طرح جناب پھر کی آندا ہے، پھر کتے آدھا ہے 10 منٹاں دا نکاح ہو سکتا ہے، کتے آدھا 20 منٹاں دا نکاح ہو سکتا ہے، کتے آدھا موتا جائز ہے چند منٹاں تے چند گھنٹیاں دا نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کس طرح ہو سکتا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اصل جناب پابندی ٹوٹی نویں تو میں نہ دوبارہ ہی لگ جائے، کی خیال ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہنے لگا نہیں او ویکھو اہل حدیثو، سیدنا حسین نال محبت عقیدت کرنا سب تے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، میں کہا بالکل ضروری ہے، کہنے لگا پھر تسی حسین نال محبت کر دے ہو، میں کیا کرنے ہاں، کہنے لگا پھر تسی گھوڑا کیوں نہیں کر دے، میں کیا کی کریے، کہنے لگا حسین دی محبت سے باہر آؤ، پھر گھوڑا کڈو نا، پھر تسی بھی عقیدت کرو نا، محبت کرو نا، احترام کرو نا، پھر تسی جناب علم لگاؤ نا، میں کہا علم کس دا ہے، کہنے لگا غازی دا ہے، میں کہا غازی دا علم تیرے کول کیویں آ گیا ہے، کہنے لگا جے پنجا ہے عام پنجا نہیں، میں کہا غازی دا پنجا ہے، میں کہا بد بخت ہے تو انساناں دے پنجے لا کے بوے تے ٹنگ لینا ہے، میں کہا لیا کتوں ہے، کہنے لگا سائیوال دے چوک اندر، میں کہا اللہ دی قسمیں غازی دا نہیں، کہنے لگا ہے تے میں نے پتا ہے ہی نہیں، میں کہا پھر پوچھنا ہو گئی ہے، کہنے لگا وہی ہے، اللہ دی قسمیں سارے وہی نے، تے کدے تسی انہاں نوں نواندا ویکھو نا، اور میرا ایک رشتہ دار سی بہت ہو گئی تے کول پئی ہن ڈانگاں تے چڑھائے ہن ایڈ سوفے، شفی چک نال ہی ہے نا، اے میرے داد کہنا پنڈ جڑا متولی ہے وہ ساڈا ہی ہے، تسی پریشان نہیں ہونا، مینوں کچھ نہیں آندے، ڈانگاں تے روئیاں کولے رکھیاں، مینوں کہدا اے کیوں ہے، میں کہ اللہ دی قسمیں جڑا صدیق نو گالیاں دے وے رب آخرت ہی ہوندی آخرت بھی ذلیل کر دیندا ہے پھر ڈانگ نال سوائی ہوندی ہے ڈانگ نال سوائی ہوندی ہے کئیاں دی ایتھے دربار تے ہوندی ہے اتوں ہوندی ہے تے جڑا جن دے اندر گنا بغض ہوئے اون دی وچوں ہوندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اصحاب رسول دیاں غلطیاں تے بحث نہیں ہو سکتی اللہ نے انہاں دی غلطیاں نو معاف کر دیتا ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد ناراض ہو گئے تو اس ٹائم نال ہو گئے ماشاءاللہ ناراض ہو گئے
میں قسمیں سنیا 37 والے دلیر ہی بڑے نے کہ تاڑے منہ تو لگ رہا ہے بھی ٹائم نال ہی ہو گئے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ توجہ میرے ور رکھنی ہے جانا ہے تے میں کلے جانا ہے تانوں کوئی نہیں لے جاندے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اللہ دی قسمیں صحابہ رسول دی غلطیاں نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے اللہ نے کنج معاف کرتا ہے غلطیاں نو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دا موقع ہے میرے صحابہ اس درے تے کھڑے ہو جاؤ درہ نہ چھڑنا صحابہ رسول درے تے کھڑے نے فرمایا اگر اس جناب فتح بھی ہو جائے درہ خالی نہیں کرنا صحابہ اکرام لڑ رہے نے جنگ چل رہی ہے جنگ چل دے صحابہ اکرام نو فتح ہو گئی ہے صحابہ اکرام نے سوچیا ان تے فتح ہو گئی ہے ان درہ چھڑ دینا چاہیے ہے پیغمبر نے فرمایا سی درہ نہیں چھڑنا صحابہ رسول تو غلطی ہوگی درہ چھڑ دیتا جو درہ چھڑیا جناب کفار نے دیکھا ہے سارے کفار نے دوبارہ حملہ کیتا حملہ اتنا سختی ہویا 70 صحابہ شہید ہو گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے اتنا حملہ سکسی پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو گیا جدوں دیکھا ہے فرمایا صحابہ اکرام پریشان نے اللہ دی طرفوں کی حکم آئے گا کی آرڈر آئے گا کی آئے گا کی حکم آئے گا ایک کمرے دا مفتی ہے ویکھیا ہونا تسی جہلم دا ایک کمرے دا ہی مفتی ہے باہر نہیں آندا میں کہا پتر تو باہر تھا آ بھی نہیں سکتا اصحاب رسول پہ اندر بیٹھ کے تبرہ کر رہے ہو ایک کمرے کے مفتی باہر تو نکل تو اس دن ڈوب کے مر جاتا جب میری جماعت کا شیر ابو یحییٰ نور پوری تیرے گھر کے آگے کھڑا تھا تیرے گھر پہ دستک دے رہا تھا اور گیدر تو باہر تو آ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر قالیت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد مسلک صحابہ زندہ باد حضرت مولانا حضرت شاہ نقوی صاحب ماشاءاللہ تو سانگ کٹائی رکھا جو 4 بجے تک رہتی نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے باہر نہ آیا اور میں کیا چھوٹے ہوندے ہیں مشہوری سنی سی گل سنی سی کہ گھر دے اگے تے کیڑی بھی شیر ہوندی ہے تو تا کیڑی بھی نہ نکلی پہلے زمانے گدڑ باہر کوئی نہیں ہوندے سن اے بزرگاں نوں پتہ ہن تا گدڑ بھی باہر نے تو کمرے چاہیے کہنا میں باہر تا نہیں آیا جنسیاں نے کہا بڑی کھپ پینی سی میں کہا تو اسامہ دا ساڑا جو سے کھپ تا بہ جانی سی باہر نکلتا تو تجھے پوچھتے کہ کیسے تو امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے اللہ کی قسم یہ سارے لوگ متحد ہوں اور ہر سال اس کے گھر کے سامنے شان امیر معاویہ پہ کانفرنس ہو اور اس کو پتا چلے کہ ابھی صحابہ کے دیوانے پروانے زندہ ہیں جاؤ گے انشاءاللہ تو ایسے ہی تھوڑے بیٹھے ہوتے کی جاؤ گے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صحابہ رسول پریشان نے پیغمبر دا دندان مبارک شہید ہو گیا 70 صحابہ شہید ہو گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے اللہ نے اسمان اتوں فرشتے نو بھیجیا ہے جا جبرائیل میرے صحابہ نو دس دے اور امیر معاویہ دی غلطی کڈن والے چوڑیا رب نے کی کیا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ محبوب جی فرما دیجئے انہاں نوں معاف کر دیتا ہے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرو اور جو تسی جناب مشاورت کرو میرے صحابہ نوں باہر نہیں کڈنا کیونکہ میرے صحابہ کون نے والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا والذین آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
صحابہ کرام کون نے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ دا میں راضی ہو گیا، کنہ تے راضی ہو گیا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ جی تو کنہ تے راضی ہویا جنہاں نے بیعت کی تھی؟ کتھے بیعت کی تھی؟ اللہ جی بیعتاں بڑیاں ہوئیاں، فرمایا تحت الشجرہ، جنہاں نے شجر دے تھلے بیعت کی تھی، فعلم ما تحت الشجرہ، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جی کالا کہندا ہے انہاں اتوں نہیں اتوں بیعت کی تھی، وچوں نہیں کی تھی، انہاں اتوں نہیں کی تھی وچوں کی تھی۔ کالا آدھا ہے میں کالے کپڑے پائے نا کہ میں نے سمجھ لو، اے آدھا اللہ جی انہاں نے اتوں نہیں کی تھی، انہاں نے اتوں کی تھی وچوں نہیں کی تھی۔ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اللہ دا میرے صحابہ نے اندروں بیعت کی تھی، دلوں بیعت کی تھی، پھر میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہاں نے بیعت کی تھی ہے میرے صحابہ نے، انہاں سارے رب راضی ہے، اے سارے ہی جنتی نے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے اس بات کے اندر سیدنا عثمان کوئی نہیں کہ عثمان دے بارے حدیث کی آئی ہے، نبی علیہ السلام غزوہ تبوک دا موقع ہے، فرمایا میرے صحابہ اسلام واسطے چندہ دو، سیدنا عثمان آئے یا رسول اللہ ایک اونٹ 100 اونٹ لدایا بما سامان اسلام واسطے تاڑے نام تے اللہ دے نام تے قربان ہے۔ فرمایا عثمان اور چاہیدہ ہے، فرمایا یا رسول اللہ 200، عثمان اور چاہیدہ ہے یا رسول اللہ 300۔ نبی باقی فرمان عثمان سن لے تو جنتی ہے، عثمان سن لے تو جنتی ہے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ اجے چندے دی ضرورت ہو رہے، 1000 سونے دے سکے اشریاں سیدنا عثمان نے دیتے، پیغمبر نے اشریاں جولی چے پائیاں نے انج پکڑیاں نے کی فرمایا ہے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو بعد جو مرضی کرے، عثمان جو مرضی کرے، عثمان جو مرضی کرے۔ اور سن رنگ کے کالے، عقیدے کے کالے، مسلک کے کالے، منہج کے کالے، عقائد کے کالے، نظریات کے کالے، سوچ کے کالے، فکر کے کالے، لباس کے کالے، تاریخ کے کالے۔ سن پیغمبر فرما رہے ہیں میں عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے، عثمان جو مرضی کرے، عثمان جو مرضی کرے، ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اور سن یہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، عثمان جو کرے عثمان جنتی ہے، عثمان کے جنت ہونے کی بشارت پیغمبر نے دی ہے۔ کالا پیٹ پیٹ کے مر تو سکتا ہے لیکن عثمان کوئی حرف آن نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضیٰ، شان امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، شان عماشہ صدیقہ، سیاست امیر معاویہ، شان صحابی، شان تابی، شان وہابی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اصل جناب میں سٹیج ویکھیا نا، جننے نویں خطیب نے سارے ماواں بہناں دیاں کیوں شاید ایویں گل تے ساڈے تو ہوندی ہی نہیں۔ اے میں مسجد 'چ بیٹھا باوضو بیٹھا، بڑیاں نے کہا شاہ جی کی لیندے ہو مسلک چ چھڈو مسلک نو، اے میٹھے میٹھے بیان کرو، پروگرام بھی ملن گے، پیسے بھی ملن گے، شہرت بھی۔ میں کہ اللہ دی قسم میٹھا بیان ہوندا ہی نہیں۔ جہاں قبروں پہ سجدے ہو رہے ہوں وہاں میٹھا بیان ہو، جہاں علی حجویری کو داتا کہا جائے وہاں میٹھا بیان ہو، جہاں پاک پتن میں جناب قبر کو پوجا جائے اور جنت بنا دی جائے وہاں میٹھا بیان ہو، جہاں صدیق کو گالی دی جائے وہاں میٹھا بیان ہو۔ اے تو جی میٹھے میٹھے سارے سال سن لیا کرو، سال لیا کرو، انشاءاللہ برابر کار دکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ سدو گے نا؟ یہ تو میں نے پتہ لگ گیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
پھر گھوڑے نو پوچھدا کتے علم نو پوچھدا ہے علم دیکھدا ہے دوروں اتھوں ڈگ پیندا ہے یہ 14 تے 12 فٹ دا اندے اندر بھی خراب حکمت ہے اندے اگے ڈگ پیندا ہے کتے علم تے ڈگدا ہے کتے گھوڑے تے ڈگدا کیوں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جڑا صدیق نو گالیاں دے کیویں جناب رب نو عزت دے اللہ دی قسم رب چہرے دا نور کھینچ لیندا ہے اللہ دی قسم رب عزت چھین لیندا ہے اللہ دی قسم رب غیرت چھین لیندا ہے اللہ دی قسم رب عقیدہ توحید چھین لیندا ہے اللہ دی قسم رب صحابہ دا پیار چھین لیندا ہے پھر دیکھو جناب کتے زنا نو جائز کہندا ہے کتے شراب نو جائز کہندا ہے جتنے بھنگی ملن گے جتنے چرسی ملن گے جتنے گلوکار ملن گے کتنے بساں اندر منگدے پھرن گے سارے ہی شیندے ہون گے جڑا ایک در نو چھڑ کے جڑا ایک رب نو چھڑ کے دورے دراں تے جاندا ہے اللہ در در تے جگا دیندا ہے در در تے جگا دیندا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ قرآن فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ جی صحابہ کرام دے اندر تسی کیسا پایا ایک کالا کہندا ہے صحابہ مومن نہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم اللہ کہندا ہے میں آپ تے نہ دا امتحان لیا کنے لیا بولو اللہ نے امتحان لیا تے کالا کہندا ہے پاس ہی نہیں ہوئے اللہ کہندا ہے میں خود پاس کیتا پیغمبر دنیا تو آئے پیغمبر تے آن تو پہلے جناب دنیا دی حالت کی ہے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پیغمبر آن تو پہلا ایک کھلی گمراہی اندر سن پیغمبر آگئے جدوں محنت کی تھی مما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے روایت صحیح البخاری اندر پیغمبر دے آن تو پہلا انہاں دے گھر اتے کالے رنگ دے جھنڈے ہوندے سن جتے کالا جھنڈا ویکھو سمجھو ہوئی نے روایت صحیح البخاری اندر اما جی فرماندیاں نے پیغمبر آن تو پہلا کالے جھنڈے ہوندے سن مطلب کی ہے اس گھر دے اندر بچیاں موجود نے جس نے زنا کرنا ہوئے جس نے فحاشی کرنی ہوئے اس گھر دے اندر آ جائے پہلے گمراہی اندر نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جدو پیغمبر آئے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ جدو پیغمبر آئے دنیا اندر محنت کی تھی 63 سال پیغمبر دی زندگی 40 سال تو بعد محنت شروع ہوئی پیغمبر نے 23 سال محنت کی تھی پیغمبر نے دن رات محنت کی تھی اللہ جی محنت کی تھی صلہ کی ملیا کیسا پایا صدیق عمر عثمان نو علی نو کیسا پایا صحابہ رسول نو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ دا میں ویکھے میرے پیغمبر دے صحابہ دے اندر تقوی دے علاوہ دوجی چیز ہی کوئی نہیں فَإِنْ آمَنُوا ایویں آپ سب فَإِنْ آمَنُوا اللہ کہندہ ایمان اس طرح لے کے آنا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان انج لے کے آنا ہے جویں صدیق لے کے آیا ہے صدیق کی ایمان لے کے آیا ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد جاگ دیو ماشاءاللہ تم جگا کے جاواں تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد اچھی بولو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو جناب اعلان کیتا ہے او میرے صحابہ چندہ دو اسلام واسطے جہاد واسطے سیدنا صدیق اٹھے صدیق جا کے گھر اندر سارا گھر دا سامان لے آندا صدیق نے صدیق انج ہاتھ مار رہا ہے پوچھن والا پوچھتا صدیق کی دیکھ رہا ہے فرمایا میں دیکھ رہا وہاں کتے سوئی نہ رہ جائے وہ سن کالیا صدیق کی کہہ رہا ہے کتے سوئی نہ رہ جائے کتے سوئی بھی نہ رہ جائے جو محمد دے قدمہ تو نچھاور نہ کردہ یہ تھے صحابہ اکرام نہ تیری نمازیں پوری نہ صدقات پورے نہ خیرات پورے نہ تیرے اندر عبادت اور بھوکتا صدیق کو ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے دیکھیا رستے دے اندر ایک بندہ کافر صدیق نو گالیاں کڑ رہا سی پرانے کافر بھی صدیق نو گالیاں کڑ دے سن میں کی کیا بلا
اور ڈردے تانوں کچھ نہیں ہوندا پرانے کافر بھی صدیق نو گالیاں کردے سی پرانے کافر بھی صدیق نو گالیاں کردے سن پرانے کافر صدیق نو گالیاں کردے سن اے گالیاں صدیق نو کٹ رہے پیغمبر کول کھڑے نے پیغمبر مسکرا رہے نے صدیق دا صبر دا پیمانہ لبریز ہویا آپ نے بھی جواب دیتا ہے پیغمبر خاموش ہوئے چل پڑے فرمایا یا رسول اللہ جدو کالا گالی مینوں دیندا سی تسی چپ سو جدو پرانا کافر مینوں گالی دیندا سی تسی چپ سو یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہے تسی چل پئے فرمایا تو کی جانے صدیق او گالیاں تینوں کٹ رہا سی آسمان تو فرشتہ تیرا جواب دے رہا سی صدیق دے اندر دفعہ اندر بولنا بھی فرشتیاں دی سنت ہے اللہ صدیق دے دفعہ اندر صدیق کونے جو گار دا ساتھی صدیق کونے جے ایک ہوئے جناب پتہ کی کہندہ ہے امام مہندی آن گئے تے اما عائشہ نو قبر چو کڈن گئے حد زنا جاری کرنے گئے جس کی گواہی رب کا قرآن دے کہ اس جیسی مومنہ اللہ کی زمین پہ ہے ہی نہیں اس کے بارے میں تو بکواس کرے پھر ہمیں ادارے کہیں ان کے بارے میں نرم گوشی کرو یہ بھی مسلمان ہیں تیری زبان سے اصحاب رسول محفوظ نہ ہو تو میری زبان سے کیسے محفوظ ہو سکتا ہے اگر تو ان کو برا کہے گا اللہ کی قسم تیرا آپریشن بھی ایویں ہوئے گا پابندیاں کی یہ لگتی رہنی ٹوٹتی رہنی کی گیا ہے ماشاءاللہ تو جدو موقع لگے انشاءاللہ پریشن سے سختی ہونے نے وَمَحِي وَشَاكِ الرَّسُولِ اصحاب رسول تے اللہ راضی اللہ کس طرح راضی ہے فرمایا اللہ نے پہلی یہ چکی کیا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ دے میں شاہد اللہ کس سے شاہد ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا اللہ کہنے محمد الرسول اللہ اللہ کہنے محمد الرسول اللہ وقفا باللہ شہیدہ اللہ دا میں سمان تو گواہ اللہ کسی دے گواہ محمد الرسول اللہ محمد دے جو ساتھی نے والذین ما شداء علی الکفار اے آپس اندر پیار اندر محبت اندر رحماء بینہم اے جناب کافران دے بارے سخت آپس اندر نمبر آپس اندر نرم نے آپس اندر نرم نے عثمان ریاض صاحب کتے چلے گئے نے کتے ماشاءاللہ عثمان بھائی بیٹھے ہو جاگ رہے ہو مسلمان آپس اندر کینے آپس اندر کینے جدو کوئی فون کر لے چک لیا کرو محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تران رکعا اللہ کی کہندہ محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ دے آپس اندر نرم نے آپس اندر نرم نے کافران واسطے سخت نے پھر کی فرماندہ ہے اللہ دے تسی ویک دے ہو رکوع اندر تسی ویک دے ہو سجدے اندر اللہ کی یاد ہے میں ویکنا وہاں تیرے صدیق میں دل اندر ویکھنا وا میں نہ دا اندر ویکھنا وا اللہ تو کیسا صحابہ دا اندر پایا فرمایا میں کیسا پایا اللہ نے جدوں جناب ایمان دا بانڈا کوئی بھی بانڈا بھر جاندا ہے کوئی بھی چیز بھر جاندی ہے چھل مار دی ہے جدوں تاڈے صحابہ دا ایمان چھل ماردا ہے پھر کی کردا ہے جدوں صحابہ دا ایمان چھل ماردا ہے اللہ کی یاد نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دا ایمان تے باہر آ کے ڈلدا ہے باہر آ کے ڈگدا ہے اے صحابہ رسول نے کون نے صحابہ رسول فرمایا والذین آمنوا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اے صحابہ کرام کون نے صحابہ کرام والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اے نے جڑے پہلا آئے پہلا سب کہنا ہے کہ اللہ دا اے میری جماعت ہے اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم اللہ دے نہ دل میں چکی تے کون نے صحابہ کرام فرمایا اولئک الذین اولئک هم المؤمنون حقا اے حق والے نے اے مومن نے اے مومن نے اے مومن
مومن نے پکے مومن نے انہاں دی غلطیاں نو اللہ نے معاف کر دیتا ہے صحابہ دی غلطیاں کیویں معاف ہوئیاں نے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد جاگ دیو ماشاءاللہ وہ جاگ دے ہو تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد ذرا سارے بولو تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ اصل جے گلا کھلے ہی ہونے تو انشاءاللہ مڑ چلنا گا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار آئے نے یا رسول اللہ سانو دعوت دیو سانو بھی عقیدہ سمجھاؤ اسی تاڑے کول دعوت سیکھنا چاہنے آ فرمایا میں حاضر یا رسول اللہ ساڑی شرط دے وے کوئی صحابی بھی کوئی ماڑا صحابی کوئی صحابی نہ آئے کافر بھی آدھے سن نبی دے نال صحابی نہ ہوئے کافر کی آدھے سن نبی دے نال کوئی صحابی نہ آئے پیغمبر نے سوچیا اگر انہاں نو عقیدہ سمجھائے میں محمد راضی ہاں آپ نے علیحدہ پروٹوکول اندر علیحدہ ماحول اندر انہاں نو دعوت دیتی آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ دا امر ایسا اللہ دی مرضی آسی اللہ نے سب تو دنیاوی لحاظ نال مالی لحاظ نال معاشی لحاظ نال جو سب تو کمزور سی آپ سب فرنٹ تے بیٹھ کے بولنا کوئی نہیں جڑا سب تو ماڑا سی جڑا معاشی لحاظ نال سب تو ماڑا سی ایک صحابی نو بھیج دیتا صحابی آئے کفار نے دیکھا ہے کہ صحابی آ گئے یا رسول اللہ سی کہندے سا کوئی صحابی نہ ایک کلیاں نو دعوت دو اے او آ گئی ماڑا نبی نہ صحابی پیغمبر نے انو دیکھ کے متھے تے وٹ پایا کی کیتا جو میں نو ویکھ ہن تسی پائی کھڑے پیغمبر نے دیکھ کے متھے تے وٹ پایا کی کیتا گالی نہیں دی تبرہ نہیں کیتا برا نہیں کیتا کچھ نہیں کیا بس دیکھ کے متھے تے وٹ پایا متھے تے وٹ پایا متھے تے پٹایا وٹوایا اللہ نو اتنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ ساری کائنات دا سردار نبی میرے ایک ادنا جے صحابی نو دیکھ کے ماتھے تے وٹ پائے فرمایا عبس وتولا عبس وتولا جبرائیل ہونے جا کے کہہ دے کہ ایک ماڑے جے صحابی نو ویکھ کے بھی پیغمبر جی ماتھے جناب تانو وٹ پان دی بھی اجازت کوئی نہیں ایک جناب مٹھے جے صحابی معاشی لحاظ دے نال کمزور صحابی نو دے کے ماتھے تے وٹ پان دی اجازت کوئی نہیں تے جیڑا پیغمبر دے صحابہ نو گالیاں دے وے او فرنٹ دی پہلی سیٹ دے ہونے پیغمبر کو اجازت نہیں رحمان نے قرآن اتار کے محمد کے سینے پہ نازل فرما دیا کہ کسی صحابی کو دیکھ کے اب ماتھے پہ تیوڑ بھی نہ آئے یہ صحابہ کا احترام ہے عزت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ اللہ نے کس طرح غلطیاں معاف کی دیا نے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کول زنا ہو گیا ہے پیغمبر کول آئے یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا ہاں میرے تو زنا ہو گیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ لے جا کے اس دے اتے حد لاؤ حد اس سے لگائی گئی لے جا کے حد لگائی گئی اے صحابی رسول حد لگ گئی ہے آپ نے فرمایا اس دے غسل کا انتظام کرو اندہ غسل ہویا جنازہ پڑھایا اے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جناب جدوں صبح دا وقت آیا صحابہ کرام بیٹھے نے آپس اندر گفتگو کر رہے نے فرما رہے نے صحابی جہنم چے جائے گا کچھ کہندے نے جنت چے جائے گا اتنی دیر چے پیغمبر مسجد چے آئے فرمایا میرے صحابی کی کہہ رہے ہو میرا صحابی جہنم چے جائے گا میں جناب آسمان تے دیکھے اللہ نے پردے ہٹا کے دکھا دیتا جناب جنت دی نہر اندر میرے صحابی نو غسل دیتا جا رہا ہے رب نے انہاں دی غلطیاں نو معاف کر دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ اس دے نال راضی اللہ صحابہ دے نال راضی ہے اللہ راضی انہاں دی غلطیاں اتے جناب تبرہ نہیں ہو سکتا انہاں دی غلطیاں معاف نے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی نو بھیجا ہے علی جاؤ فلاں مقام دے اندر ایک بی بی جا رہی ہے ان دے کول ایک خاتے جناب مخبری دا خاتے سیدنا علی جا رہے نے ایک مقام دے اندر پہنچے نے اس عورت نو پکڑے آئے فرمایا دے تیرے کول خاتے کہن لگی خط کوئی نہیں سیدنا علی کہن لگے تیرے کول خاتے نال چند صحابہ اور نے عورت کہندی ہے خط کوئی نہیں صحابہ کہن لگے علی لگدا ہے عورت کول خط کوئی نہیں فرمایا میرے صحابہ کی کہہ رہے ہو تانوں پتہ نہیں سانوں بھیجیا ہے کس نے
کائنات غلط ہو سکتی ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ جدو عورت دی تلاشی لئی باڑاں دے اندر خط آیا، خط پڑھیا گیا، لے آیا گیا، خط اندر نام کی ہے سیدنا حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام ہے۔ اے جناب مخبری کرنے والے نے فرمایا حاتم تو جناب خط کیوں لکھیا ہے؟ سیدنا عمر نے تلوار کٹ لی، یا رسول اللہ میں مدینے اندر آ گیا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں کیا جناب میں خط لکھ داں گا اور اے جناب میری ہمدردی لے لیں گے، میرے بچیاں دا خیال رکھن گے۔ فرمایا حاتم تو کی کیتا ہے؟ عمر نے تلوار کڈی۔ فرمایا عمر تلوار نہ کڈ، حاتم بدری ہے تے بدریاں دے بارے رب نے کی کیا ہے؟ اے معلوم شے تم، اے محبوب جی دس دو بدریاں نو، بدری کوئی بھی غلطی کرے ساریاں ہی معاف نے۔ اصحاب رسول دی غلطیاں ہوتے جناب تورا نہیں ہو سکتی، گفتگو نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد مٹھے ہو گئے، بس 2 منٹ اور توجہ۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے انہاں نے جناب دکان اتے کھڑے نے، ایک عورت آئی ہے، اے جناب کوئی چیز لینا چاہتی ہے، صحابی رسول فرماندے نے اگے چلا جا، اندر مال اور بھی ہے۔ اے بی بی اندر آئی ہے، صحابی رسول نے انہوں پکڑن دی کوشش کی ہے، زنا کرن دی کوشش کی ہے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی ہے، اس نے شور پایا ہے، اے اتھو چلی گئی ہے۔ صحابی رسول فرماندے نے میں دیکھنے کی میں جناب صحابہ رسول کہندے نے میں دل اندر خیال آ گیا ہے کس کی کرن لگیا ہے، تیرا مقام کی ہے، تیرا مرتبہ کی ہے، تو کی زنا کرن لگیا وے، کی کام کرن لگیا وے؟ پیغمبر کو آگے یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ماں۔ پیغمبر کہنے لگے اتھے بیٹھ جا، زور دی نماز پڑھی۔ اے صحابی رسول بیٹھا رہا، اثر دا نماز دا وقت ہویا، صحابہ کرام چلے گئے، بیٹھا ہے یا رسول اللہ میں غلطی کر بیٹھا ماں۔ کتنا عقیدہ صاف ہے، غلطی کر کے خود پہنچ گئے نے۔ فرمایا میرے صحابی جدو تو گھروں نکلیا سے رب نے تینوں ادو ہی معاف کر دیتا۔ صحابہ رسول کی غلطیوں پہ بحث ہو نہیں سکتی، رب نے ان کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیا۔ تو آج 1400 سال بعد آ کے کہے کہ میں بتاؤں گا کہ بنو امیہ نے کیا کیا۔ کبھی امیر معاویہ پہ گالی، کبھی امی عائشہ پہ تبرہ، کبھی کسی صحابی پہ تبرہ۔ تمہیں ملنے کے لیے دشمنی کے لیے صحابہ ہی ملے تے کتھے آئے یاد؟ میری جماعت ہی رہے، اللہ نے اندھی قبر پہ کروڑا رحمت عدل فرمائے۔ عبداللہ حفیظ فیصلہ آباد کی کہندے ہوندے سن؟ اللہ کہندے لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ جی تسی بڑے عذاب دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ فرمایا چوڑے نے ہاتھ بڑا اتے پایا ہے، ہاتھ صدیق پہ ڈالا ہے۔ جناب رب تجھ کو ذلیل نہ کرے تو کیا ہو؟ اللہ کی قسم ضلالت گمراہی تیرا مقدر بن گئی جب تو صحابہ پہ تو نے تبرہ کی۔ مسئلہ گھوڑے تو گیا ہی کوئی نہیں، ابا بھی گھوڑا تھے، امی بھی گھوڑا، تیرا لینا دینا سب ہی گھوڑا، تو ہے ہی گھوڑا۔ گھوڑے کو تو پوجتے ہو، اس کا جھوٹا پیتے ہو اور اس کو گالیاں کہتے ہو جس کو پیغمبر نے جنتی کہا۔ تبرہ اس پہ کرتے ہو جس نے پیغمبر کو، جس نے پیغمبر عربی نے جس کی جنتی ہونے کی ضمانت دی۔ پھر کس طرح اس طرح لٹیاں نے 10 دفعہ پچا لو گے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ نے کس طرح ذلیل کیتا ہے؟ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کی کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی۔ مولوی کہنے لگا بابیو ڈنڈی کیوں مار دے ہو؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر تو پہن سارے امام ہی نے، امام ابو حنیفہ ہی نے۔ اگر امام ابو حنیفہ نے کہنے لگا اللہ کہنے اطاعت کرو اللہ دی اس دے رسول دی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ابو حنیفہ دی اطاعت کرو۔
اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تجھ سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. جب تم نے چار کو لیا تو پھر رب نے تجھے پتہ کیسے ذلیل کیا. 2 سال پہلے نا رمضان اندر ایک بندہ بہ گیا اعتکاف سے, انہوں نے میں نے خود گل سنائی. کہنا شاہ جی میں اعتکاف سے بہ گیا تو مولوی کہنے لگا اعتکاف سے نہانا نہیں تو جسم سے ہیلدی سن. ایک دن لگا, 2 دن لگا, تیجا دن لگا, چوتھے دن لگا, کہنے لگا میں تو ماؤ سبو پسینہ آئے, سمیل آئے, لائٹ جائے. میں کہا حضرت جی کو گنجائش کر دو کوئی نہان دی. کہنے لگا پتر نانا کوئی نہیں, نانا کوئی نہیں. امام نے کیا نانا کوئی نہیں. کہنے لگا کچھ تے گنجائش کرو. کہنے لگا دوجی مرکز دا جو مین جڑی مسجد سے انہیں خطیب آ گیا. انہوں نے کہا استاد جی مسئلہ دسو. نے کی انہیں کوئی حل کڈو. حل تو مڑ کر لیندے نے. انہیں کی ہویا, انہیں کہا 4 دن ہو گئے نہانا کوئی نہیں, نہان تو بغیر میں رہ نہیں سکتا اتنی گرمی. انہوں نے کہا پتر نہانا ہے کوئی نہیں, جے تو نہ لیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا جے تو نہ لیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. انہیں کہا استاد جی اعتکاف ٹوٹے نہ ٹوٹے میں راتی مسجد تو نکل جانا ہے, اور میرا کی قصور میں اعتکاف بہ گیا, تسی کہتے نہانا نہیں. کہنے لگا پتر نہانا کوئی نہیں. کہنے لگا میں کہا استاد جی کوئی حل دس دو. مولوی نے ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا, اللہ دی قسم با وضو بیٹھا ممبر تے, کوئی غلط بیانی نہیں. ادھر ادھر ویکھیا نا تے گھوڑی پئی سی. عثمان صاحب مسجد چ رن کرنے والی گھوڑی پئی سی, گھوڑی. مولوی کہندا حل مل گیا اے, حل مل گیا اے. کہنے لگا کی؟ کہنے لگا گھوڑی تے چڑھ جا. کہنے لگا کیویں؟ کہنے لگا ایک پیپ پھڑ لے تے گھوڑی تے چڑھ جا. میں ایک پیپ پھڑ لیا تے گھوڑی تے چڑھ گیا تے میں وزنی ہے نہ جے ڈگ گیا نہ لت بچے گی نہ ماں بچے گی, کیونکہ فرش تھی تھلے پکا. کہنے لگا میں گھوڑی تے چڑھ گیا تے پیپ نال لے لیا, میں اتنے نال لگ گیا, میں اتنے چڑھ گیا. میں کہا تو گھوڑی تے چڑھ کے نہ رہا ہے. کہنے لگا میں ناندا رہا. میں کہا کاش میں ہوندا میں آ کے پڑھدا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جدو دین نو چھڑتا ہے, دین نو چھڑتا ہے, شریعت نو چھڑتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ نے تینوں کس طرح ذلیل کر دیا. پھر گھوڑیاں تے چڑھ کے نہ رہا ہے, پیپا تے چڑھ کے نہ رہا ہے. اس تو بعد وہ بندہ پھر اعتکاف بھی کوئی نہیں بیٹھا. تو انشاءاللہ ہو گیا 90% اہل حدیث. دعا کرو اللہ برکت پاوے. فَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. مولوی کہنے لگا گل سنو, فقہ چ لکھیا ہے جناب میت دا دوسری دفعہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے, جنازہ پڑھنا جائز کوئی نہیں. اور میں آیا, میں نے کہا شاہ جی مسئلہ ہو جانا, میں پوچھو. کہنا مولوی کہندا ہے شہر چ جنازہ پڑھی آیا ہے, ہن پنڈ چ پڑھینا کوئی نہیں. میں کہا کوئی جنازہ چک وڑدا ہے جوری کیوں نہیں پڑھیندا؟ کہنے لگا بس امام نے کیا ہے. میں کہا امام دا خود واری 6 واری پڑھی جائے. کہنے لگا جنازہ پڑھنا کوئی نہیں, جنازہ پڑھینا کوئی نہیں. میں کہا مولوی جی گل کر میرے نال. اللہ دی قسم مولوی کہندا میں تیرے نال گل کرنی کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ انہیں کہا تو منگنی حدیث میں دسنی ہے فقہ. نال والے منڈے کہندے کی؟ کہنے تو منگنی حدیث میں دسنی ہے فقہ. اور منڈے کہنے لگا مولوی جی کلمہ نبی دا پڑھیا ہے یا امام دا پڑھیا ہے؟ کہنے لگا پتر اس تو بعد آیا جو. انہوں نے کہا اللہ دی قسمیں اسی دونوں اہل حدیث ہو گئے ہاں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. اور اللہ کی قسم اہل حدیث کے نوجوانوں اٹھو, اپنے مسلک کی غیرت کو پہچان لو, اس مسلک کی اہمیت کو پہچان لو. اللہ کی قسم دلائل تمہارے پاس ہے, دلائل تمہارے کو ٹکرانے والا کوئی نہیں. تمہارے دلائل رب کے قرآن میں ہے یا محمد کی حدیث میں ہے. ان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ان حقوقوں سے باہر آؤ, ان وینوں سے باہر آؤ, ان جناب سروں سے باہر آؤ اور مسلک کا ڈنکا ایسے بجاؤ جیسے یزدانی شہید نے بجایا, جیسے علامہ شہید نے بجایا, جیسے محمد حسین شیخو پوری نے بجایا, جیسے عبداللہ شیخو پوری نے بجایا. گلی گلی نگر نگر مسلک کی حقانیت, مسلک کا ڈنکا بجایا. اللہ کی قسم راہیں ہموار ہو چکی, تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا کوئی نہیں. تمہارے دلائل ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. جب قرآن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے جو ہدایت والی ہے, متقین کو متقین کا رستہ دکھاتی ہے, اور تمہارے پاس محمد کی ذات ہے جس کے بارے میں رب کہا کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں, اس کی ہر بات وہی ہے. تمہارے دلائل رب کا قرآن ہے, محمد کی حدیث ہے. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ محمد کی حدیث غلط ہو سکتی ہے. اٹھو اور پوری جرت اور ہمت سے اپنے مسلک کا ڈنکا بجاؤ اور دنیا کو پیغام دو. کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. آ جاؤ تو
فرمایا جو ہے ماشاءاللہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اجے ٹائم کوئی نہیں ہے انشاءاللہ بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماتا میں آنکھ بند کر رہا ہے کہ بھی نہ ہوئے کوفی تو نہیں بن دے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اللہ دی قسم مسلک بیان کرن چ جنہ مزہ آندا ہے نا اینا کسی شے چ آندا ہی کوئی نہیں مٹے مٹے بیان کر جاؤ تے دوجے چھیڑن نہ تے مزہ آندا ہی کوئی نہیں مسلک پھیلدا بھی ادو جدوں دوجے نوں چھیڑو گے دوجے نوں جو اے چھڑ دو اب دے کسے نوں چھڈو نہ اپنے نوں چھیڑو نہ تے کسے دے چھیڑو نہ اے کیڑا طریقہ ہے اپنے نوں چھیڑو نہ تے کسے نوں چھڈو نہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جناب زنا دا فتوہ لگ گیا زنا دا جناب بتان لگ گیا صحابہ کرام نے پریشان نے پیغمبر بھی پریشان نے اللہ نے جناب آیت دے ذریعے قرآن دے ذریعے اماں جی عائشہ دی طہارت پاکیز کی بیان فرما دیتی جدو دسے اللہ تعالیٰ نے ان دے اندر چند صحابہ بھی آ گئے جدو صحابہ سامنے آئے نے پیغمبر نے جناب اللہ نے سامان تو فرمایا اے میرے محبوب جی جڑے منافقین نے انہاں نو سزاواں دو منافقین نو سزاواں دو تے جڑے میرے صحابہ نے انہاں نو کچھ نہ کو انہاں دا معاملہ میں رحمان دے نال ہے اتنی بڑی غلطی ہوئی اللہ نے غلطیاں معاف کرتا لوگوں میں جو پیغام میں دسنا چاہنا وا اصحاب رسول دی غلطیاں تے ڈبیٹ نہیں ہو سکدی انہاں دی غلطیاں تے بحث نہیں ہو سکدی انہاں دی غلطیاں نو چھیڑا نہیں جا سکدا کیونکہ اور جناب جنتی ہو گئے جنتیاں اتے بحث نہیں ہو سکدی انہاں دی غلطیاں اتے کی کہنا ہے فرمایا والذین جاہدوا والاولئک الذین امتحن اللہ جنہاں نے رب ٹیسٹ لے لیا ہے انہاں دی غلطیاں تے بحث نہیں کرنے کی کہنا ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں انہاں تے راضی ہاں اے میرے تے راضی نے والذین جاہدوا من بعدہم یقولون کی کہنا ہے والذین جاؤ من بعدہم والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا کی کہنا اللہ انہاں دی مغفرت کر دے انہاں دی مغفرت دے ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم انہاں دی غلطیاں تے بحث نہیں ہو سکتی اے معاف نے سارے بخشے ہوئے نے اللہ جو دسنا چاہنا وا جو پیغام میں دینا چاہنا وا اللہ دی قسم اللہ عزت بھی چھین لیندا ہے اللہ غیرت بھی چھین لیندا ہے اللہ عقیدہ توحید بھی چھین لیندا ہے اللہ سنت بھی چھین لیندا ہے پھر جناب گھوڑے نو پوچھدا ہے گھوڑے نو کس طرح پوچھدا ہے میں کہا گھوڑا کیندا ہے کہنے لگا حسین دا ہے کہنے لگا گھوڑا کیندا ہے اسی صاحب وال بیٹھے مجلس اندر کہنے لگا گھوڑا کیندا ہے کہنے لگا حسین دا ہے میں کہنی عمر کتنی ہے کہنے لگا کتنی ہے میں کہا 1300 سال دا ہے یا 1400 سال دا ہے یہ تو بڈھا کوئی نہیں یہ تو لوا ہی ہے میں کہا حسین دا ہے کہنے لگا حسین دا ہے میں کہا عمر کتنی ہے کہنا 6 سال میں کہا حسین دا ہی کہنے لگا حسین دا ہے میں کہا سیدنا حسین آج تو 1300-1400 سال پہلے کربلا دے میدان اندر شہید ہو گئے ایک گھوڑے دی عمر دیکھو کیوں گئی کہنے لگا یو نہیں میں کہا پوچھتا کیوں ہے کہنے لگا یو ہی ہے کہنے لگا اوہی نہیں نالے کہنا اوہی ہے پھر علم نو دیکھدا ہے پھر علم تے ٹکدا ہے پھر جھولا بناندا ہے میں کہا جھولا کیندا ہے کہنے لگا علی اصغر دا ہے سارا مال ادھروں ہی برآمد ہو رہا ہے مال جتوں برآمد ہوئی چوری اتھی ہوندی گھوڑا بھی انہاں کول علم بھی انہاں کول زلجنا بھی انہاں کول علی اصغر دا جھولا بھی انہاں کول تے جڑے ساڑے نے جڑے اگلے دن اے سارا انہاں کول ہے جڑے خط سڑے نے اے مدنی کول نے اللہ دی قسم میں ہوندا نا اوتھے انہاں کوئی سونڈ ضرور تھا اللہ کی قسم علامہ شہید کے مشن کو بھی تم نے برباد کر دیا اس کی جناب کانفرنس میں تم بیٹھ کے کہہ رہے ہو شام غریبہ کا منظر پیش کر رہے ہو کہ سیدنا حسین شہید ہوئے سیدنا حسین کو شہید کیا گیا پھر خیموں کو آگ لگ گئی پھر جناب ٹرنک جناب رولے گئے ان سے خطوط نکالے گئے ایک کوڑے بیٹھا سی ٹرنک بھی دسی ہے اس زمانے ٹرنک ہے سن شہد دی اکل بڑے ہونے دے پاس ٹرنک ہے سن اس زمانے سے
اے بزرگاں دے زمانے چ کوئی نہیں ہونے، تو ٹرنک کی تو کٹ لے. کسے ذاکر نہ دس اوتھے بے کی بیان کر رہے ہیں، نرگس باجی نرگس باجی، اللہ کی قسم یہ تحفہ ملا ہے ہم کو، اور اس تحفے کو دیکھ کے کئی اور تحفے آ گئے جو جنہوں نے اس اسٹیج کی بربادی کا ذمہ لے لیا. کوئی نہیں جو کھڑا ہو جائے، کوئی نہیں جو کہے کہ اس کو اسٹیج سے اتارا جائے. ہمارے اسٹیج پہ یا رب کا قرآن بیان ہو یا محمد کی حدیث ہو. ایک باری بیان کیتا بھوکے دے خلاف، سوٹے ویکھے کیوں پے دوبارہ کی نہ لے جائے تھا. یہ بیان کرنے سوکھے نے، یہ بندہ راہ جو غائب ہوتا ہے. ہتھ کڑیاں لگتی ہیں اللہ کی قسم، جیلیں برداشت ہوتی ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، گھر والوں کو ڈسچارج کیا جاتا ہے، یہ پھر جا کے مسلک بیان ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہا؟ اے مدنی ناراض بڑے ہونے جو آیا تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ تُسی داشت دینا سی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اصحاب رسول کون ہیں؟ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے فرمایا، اس نے کہنے کلمہ چھاڑ دے، دین چھاڑ دے، اسلام چھاڑ دے، دین چھاڑ دے، پتا نہ جناب کوئی رہے گی نہ بابا رہے گی. یہ جڑا سوٹ ایک دفعہ پاندے نے دوبارہ وہ سوٹ کوئی نہیں پاندے، جڑا ایک دفعہ خوشبو لگاندے نے دوبارہ وہ خوشبو کوئی نہیں لگاندے. اتنے امیر زادے اتنے امیر کہنے لگے محمد دا کلمہ چھاڑ دے، پتا نہ یہ جناب ٹورا تے شورا نہیں رہن گیا، یہ سارا سسٹم نہیں رہے گا. کہنے لگا کچھ رہے نہ رہے محمد دا ساتھ نہیں چھاڑ سکتا، محمد دا ساتھ نہیں چھاڑ سکتا. انہوں نے سب کچھ واپس لے لے آئے. جب جان لگیا ہے شیطان نے آخری جناب چھاسا دیتا ہے، کہنے لگا یہ جڑا جا رہا ہے جڑا کرتا پایا ہے یہ بھی ساڈی مرضی دا ہے، ساڈی کمائی دا ہے، یہ بھی کرتا اتار دے. کرتا جناب اتار دیتا، کہنے لگا کرتا اتار دے. صحابی رسول نے دیکھا ہے ایک کرتا چکیا ہے، انہیں جناب کرتا اتار کے ایک سائڈ دے اتنے گندا ٹاٹ پہ آئے، انہیں اپنے جسم تے لپیٹ لے آئے. ٹاٹ لپیٹ کے محمد دے قدمہ چے آ گیا ہے. فرمایا میرے صحابی کی لے کے آیا ہے؟ یا رسول اللہ سب کچھ دے کے آیا ماں، صرف اللہ اور اس رسول دی محبت لے آیا ماں. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے محمد عربی پہ سب کچھ قربان کیا. پھر ان پہ کوئی بھونکے پھر ان کو جناب پکڑا جائے گا، ان کے خلاف پھر بولا جائے گا، کیونکہ اصحاب رسول کی عزت کا دفاع کرنا ہم پہ لازم اور ضروری ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. پھر اللہ نے آخری بات سنی ہے بات ختم کرا. پھر اللہ نے کس طرح سزا دیتی ہے. پھر لین دے اندر کھڑے نے، ادھر بھی کھڑے نے، ادھر بھی کھڑے نے، دوبارہ سونڈ لگیا ہوا ہے، پٹ رہے نے. میں کہا کی غلطی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا حسین شہید ہو گئے. میں کہا تسی کیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا پٹ کے رہے ہو؟ کہنے لگا حسین شہید ہو گئے. میں کہا صدیق بھی شہید، جناب عمر شہید ہویا، علی شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، جنگ بدر اندر احد اندر صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ تبوک اندر شہید ہوئے، خندق اندر شہید ہوئے، سارے صحابہ شہید ہوئے. جے پٹنا ہے سارے تو پٹو، جے پٹنا ہے تے سارے تے پٹو، جے پٹنا ہے تے سارے تو پٹو. اینا پٹو، صبح پٹو، شامی پٹو، دوپہر پٹو، اول پٹو، بعد چ پٹو. اینا پٹو. میں کہا 2023 آ گیا، ان چاٹاں تو آگاں جاؤ. جدید دور ہے، کوئی ہتھیار کھڑو، ایتھے ہی لگے ہوئے ہو. اللہ کی قسم اللہ نے سزا دی ہے. جس سینے کے اندر صدیق کا بغض ہو، جس سینے کے اندر عمر کا بغض ہو، جس سینے کے اندر عثمان کا بغض ہو، جس سینے کے اندر ازواج مطہرات کا بغض ہو، وہ سینہ جناب پٹنے کے قابل ہی ہے. اللہ سزا دیتا ہے کیسے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. اللہ کس طرح سزا دینا ہے؟ ایک ٹھیکری لئیے، ٹھیکری اگے رکھی ہے، اس سے سجدہ کرتا ہے. میں کہا ٹھیکری تے کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا ٹھیکری عام نہیں، کربلا دی ٹھیکری ہے. میں کہا کربلا دی ٹھیکری تے کرنا ہے؟ کہنے لگا ہاں اس سے نہیں کرنا، میں کربلا دی ٹھیکری تے کرنا ہے. مسجد اندر نہیں، امام باڑے اندر چلا گیا. اللہ نے مسجد چھین لیا، منبر چھین لیا.
اللہ نے سجدے دی توفیق چھین لئی ویکھو رافضی نہ منہ تے نور ہوئے گا نہ داڑھی ہوئے گی نہ نور ہوئے گا نہ داڑھی ہوئے گی چرس ہوئے گی بھنگ ہوئے گی سوٹے ہون گے یہ کیوں ملی یہ سزا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اللہ نے کس طرح سزا دی تھی اسی کھڑے جناب تکبیر حقانیت مسلک حق علی حدیث شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان صحابہ شان تابعی شان صحابی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ آخری بات سنیے پھر اللہ نے کس طرح سزا دی تھی اللہ نے کنج سزا دی تھی ہے پھر ٹھیکری تے پوجا کر رہے آئے میں ویکھیا نا وہ اسی کھڑے تھے ہر والے تھے تھوڑے لیٹ ہوئے کھڑے تھے نام ہو گیا باڑ کا نال ہی میں نے کہ دو سال شاہ جی کہنے لگا تھا جو ہاؤ کی سسٹم ہوتا میں کہ چلو اگے گیا نا تے گھوڑا بنیا تے گھوڑے دے اگے پہ ہوں مربے تے اگے پہ آوے دودھ اگے ہوں چیزاں وہ نارا کہنا شاہ جی کاش میں گھوڑا ہی ہوں میں کل ڈوب کے مر جا کہنے لگا اینی خدمت گھوڑے دی میں کہ گھوڑے دی خدمت کیوں نہ اللہ نے گھوڑیاں تے لگا دیتا پھر کی کردا ہے جناب اس طرح سبیل لگی ہے گھوڑے نو لے کے آیا ہے ان دے اوتے جناب کہندا گھوڑے پہلے تو پی باچے میں پیواں گا پہلے گھوڑا پیندا ہے باچے پیندا ہے جو گھوڑیاں دا جھوٹا پیندا ہے گھوڑیاں دا جھوٹا پی کے گھوڑیاں دا جھوٹا پی کے پھر آپ ہی گھوڑا بنیا گھوڑیاں دا جھوٹا پی کے پھر علماء دا جھوٹا پی کے زلجنا دے جھوٹے پی کے اللہ نے سزا دیتی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سنیے آخری بات سنیے جناب امام حجر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے صحابہ رسول تے کیوں تبرہ کرتے ہو او جناب اللہ انہاں تو راضی ہو کیا اسی سنو میری بات سنو اللہ کی قسم ہم کسی سے راضی ہو جائیں ہم راضی اس لیے ہوتے ہیں ہم اس کا ظاہر دیکھتے ہیں پھر ہم اس سے راضی ہو جاتے ہیں پھر ہماری اس سے محبت بھی ہوتی ہے پھر ہماری اس سے عقیدت بھی ہوتی ہے پھر ہمارا اس سے پیار بھی ہوتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں جب پھر ہم اس کی غلطی دیکھیں پھر اس کی کوئی کوتاہی دیکھیں ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں امام حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ظاہر بھی جانتا ہے باطن بھی جانتا ہے اللہ اول بھی جانتا ہے آخر بھی جانتا ہے اللہ راضی ہوا صدیق کے صدیق کو پہلے بھی دیکھا بعد میں بھی دیکھا اللہ عمر سے راضی ہوا عمر کو پہلے بھی دیکھا بعد میں دیکھا اللہ عثمان سے راضی ہوا عثمان کو پہلے بھی دیکھا بعد میں بھی دیکھا اصحاب رسول ازواج رسول سے اللہ راضی ہوا اللہ نے ان کا جناب اندر سے دیکھا باہر سے دیکھا پہلے بھی دیکھا بعد میں دیکھا امام فرماتے ہیں ہم راضی ہوتے ہیں کسی کا ظاہر دیکھ کر رحمان راضی ہوتا ہے اس کا اندر بھی دیکھ کر فیوچر بھی دیکھ کر ماضی بھی دیکھ کر جب رب ان سے راضی ہے ہم کو کیا حرج ہم ان کے خلاف بولیں ان کے خلاف بھوکیں اپنی زبانوں کو بند کیجئے صدیق کی عظمت کو بیان کیجئے فاروق کی عظمت کو بیان کیجئے اصحاب رسول کی عظمت کو ڈنکے بجائے کیونکہ رب راضی ہو گیا جس سے رب راضی ہو جائے اس کو گالیاں نہیں دیتے اس کی تعریف کی جاتی ہے جب رب راضی ہو گیا ہم کیا ہماری کیا حیثیت ہم ان پہ بولیں ہم ان پہ تبرہ کریں ہم ان پہ جائیں ان کے بارے میں تو رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ان پہ راضی ہے مجھ پہ راضی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اے اہل حدیثوں میرا آخری پیغام سنو اللہ کی قسم اصحاب رسول کی عظمت کے لیے مٹ مرنے کو تیار ہو ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کرو کہ صدیق کی عظمت کی باری آئے جناب مر مٹنے کو تیار ہو کہ نہیں بولو صدیق کی عظمت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو فاروق کی عظمت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو کون ہے صحابہ میرے پیغمبر کے جناب حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کون صحابہ قرآن کو محفوظ کرنے والے صحابہ کون صحابہ پیغمبر کا ساتھ دینے والے صحابہ کون صحابہ آپ کے جناب خوشی اور غمی کے ساتھی صحابہ کون صحابہ آپ کے جناب سفر اور حجر کے ساتھی صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر کے یار صحابہ کون
کون صحابہ میرے پیغمبر کے نماز کے وارث صحابہ، میرے پیغمبر کی نماز بیان کرنے والے صحابہ، رکوع اور سجود بیان کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کا جناب حدیث بیان کرنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کا حج عمرہ بیان کرنے والے صحابہ، حج زکات بیان کرنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ وہ جنگ میں جناب اپنی جانیں شہید کرنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ اپنا تن من دھن اسلام کی خاطر پر جناب اپنا تن من دھن برباد کرنے اوپر قربان کرنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ اپنی ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو سب کو قربان کرنے والے صحابہ۔ انہوں نے سب کچھ پر جناب قربان کر کے یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ چاہیے علماء کرام کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، وہ حدیث اس وقت تک صحیح سمجھی نہیں جاتی، اس کی سند کمزور سمجھی جاتی ہے جب تک وہ روایت پیغمبر تک پہنچے نا۔ ہر روایت کی جناب تسلسل آئے گا تو صحابی کے بغیر روایت جناب قبول ہوگی نہیں۔ جو بیان کرنے والے صحابہ ہیں پھر اسلام کو مشکوک قرار کیوں کرتے ہو؟ پھر اسلام کے خلاف تبرہ کیوں کرتے ہو؟ میرے پیغمبر نے جناب تربیت کی، جناب 23 سال محنت کی، جس میں ایک بھی داڑھی موندا نہیں، جس میں ایک بھی زناخوار نہیں، جس میں ایک بھی شرابی نہیں، جس میں ایک بھی جناب غلط کاریوں کرنے والا نہیں۔ یہ تربیت تھی صحابہ رسول کی۔ 1,43,000 یا 44,000 صحابہ کی جماعت تیار کی، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو، اپنی بکواس سے بند کرو۔ صحابہ پہ رحمان راضی ہے، صحابہ پہ رسول راضی ہے۔ جن پہ رحمان ہو اس کا رسول راضی ہو، ان کی عظمت رب کا قرآن کر رہا ہے، محمد کی حدیث کر رہا ہے، تو آج کہیں صدیق عمر مومن نہیں۔ پیغمبر نے پہلے فرما دیا 1400 سال پہلے، ماں بینا بیتی، میرے گھر سے لے کے میرے حجرے تک یہ جو جگہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تم کہتے ہو صدیق عمر جنتی ہے کہ نہیں؟ دنیا بعد میں جنت میں جائے گی، صدیق آج بھی جنتی ہے، قیامت تک صدیق جنتی رہے گا۔ اللہ کی قسم وہ جنت جنت نہیں جس کے اندر اصحاب رسول ہی نہیں، وہ جنت جنت نہیں جس کے اندر صحابہ نہیں۔ پھر صحابہ کون؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، تسی ٹھنڈے پہ گئے نہیں تو میرا دل کرتا سی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بابا بیان کرا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کے دعا ہے کہ جو بیان کیتا اللہ نے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحب کی دعا ہے کہ